بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2350 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا اور یہ کتاب المزارعات کی آخری حدیث ہے۔ نیکسٹ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوگا، بخاری ہی ہوگی لیکن موضوع نیا ہوگا۔ اس میں ایک طویل حدیث تھی جو میں نے ذکر کر دی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر میں تو تفصیل بیان کر رہا ہوں اس میں آ ہی جائے گا۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا کہ آپ بہت زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس میں اس سوال کے کئی پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ شاید آپ اپنے پاس سے ملا کر بڑھا دیتے ہوں گے۔ اس کا حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک مقصود یہ تھا کہ کویسچن، حیرانی، بھئی اتنی زیادہ کیسے روایت کر لیتے ہیں، آپ کو اتنا ٹائم کیسے مل جاتا ہے؟ اس کا جواب دیا حضرت ابو ہریرہ نے کہ میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور جو انصار بھائی تھے مدنی صحابہ یہ کھیتی باڑی میں اکثر مشغول ہوتے تھے، اور میں پیٹ بھرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ایسا رہتا تھا جیسے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں آپ کے پاس رہتا تھا اور احادیث سنتا تھا، اور وہ اکثر حدیثیں بھول جاتے تھے، مجھے یاد رہتی تھیں۔ یاد رہنے کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ سرکار نے آپ کے حافظے کو قوی کیا تھا اللہ کی عطا سے، تو مجھے یاد رہتی ہیں۔ تیسرے سوال کی جہت یہ بھی تھی کہ بھئی آپ کم ہی روایت کریں، اگر آپ نے سنی بھی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو غلطی کر لیں اور وہ غلطی عام ہو جائے اور آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ بالکل، اگر قرآن میں علم چھپانے کی مذمت کے بارے میں، اس کی برائی کے بارے میں 2 آیات نہ ہوتیں تو میں تو ایک حدیث بھی نہ سناتا۔ اتنا میرے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو میں کوئی غلط بیانی کر دوں، مجھے چیز یاد نہ رہے، یا کوئی لفظ بدل دوں تو میری آخرت میں گرفت ہو جائے، تو یہ بھی تمہارا خیال درست نہیں ہے کہ میں بے خوفی کے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے تھے، اور اس میں پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں نے آپ پر ایک سوال قائم کیا۔ تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے، جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، جو صاحب تقوی ہوتے ہیں، ایسی جو کسی بھی قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان پر ہمیشہ اعتراضات ہوتے رہیں گے۔ اور دینی حلقوں کے اعتبار سے میں آپ کو کلام کر رہا تھا کہ ایک تو اعتراض ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ہم خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا باتوں کی گہرائی، نہ علم کی وسعت کا ہمیں علم ہوتا ہے، خصوصاً جو یہ جاہل عوام علماء کا احتساب کرنے کے لیے بڑا ڈٹ کر آگے آتی ہے اور انہیں اپنے لیول پر لے آتی ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ رویہ اختیار نہ کریں تو کہتے ہیں آپ نے بھی تو فلاں جگہ یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ ارے بھائی، وہ ایک عالم ہے، آپ عام آدمی ہیں، وہ لیڈر ہے، آپ عوام میں سے ہیں، اس کا ایک منصب ہے، وارث نبی ہے، آپ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ پبلک میں مکلف بنایا گیا ہے وہ سمجھانے کا، آپ کو کس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے؟ لیکن وہی جہالت اتنی ہمارے اوپر غالب ہوتی ہے کہ ہم ایک لیول پر لا کر، چونکہ آپ ایسا کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ کریں گے، یہ ایک تو ہوتا ہے۔ دوسرا وہی جو ہم نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارا مرکز عقیدت ہوتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ایک انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے مسٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی موقف میں وہ غلط ہوں، لیکن ہم پہلے تو یہ ذہن ہی نہیں بناتے کہ غلطی پاسبل ہے۔ حالانکہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر تابعی کے بارے میں بھی ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ کسی چیز کی طرف نہ رہی ہو، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے دونوں شاگرد امام محمد، امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما بعض اوقات امام اعظم کے خلاف مسئلہ رکھتے تھے، یعنی وہ علیحدہ مسئلہ رکھتے تھے، اور امام اعظم بعض اوقات اپنا مسئلہ چھوڑ کر ان کی طرف آ جاتے تھے۔ اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں کہ اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا کرتے تھے کہ میں ہاں تمہاری بات زیادہ قوی ہے۔ یہ امام اعظم کی عاجزی بھی تھی اور حق قبول کرنے کے لیے ایک بہترین مثال بھی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا صاحب علم، صاحب تقوی، اس کی توجہ کسی طرف نہیں ہوتی، اور پھر جب توجہ کرائی جاتی ہیں وہ اپنے موقف کو چینج کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مرکز عقیدت سے اگر کوئی مخالفت کرے گا، ہماری تنظیم سے کرے گا، ہمارے آستانے سے کرے گا، ہمارے ادارے سے کرے گا، تو وہ ضرور قابل گرفت ہوگا، اور اس کی عزت کو خراب کر دینے میں ہمارے لیے شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔
تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے بڑوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، یہ بے ادبی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز سامنے اس طرح کا کوئی اختلاف سامنے آتا ہے تو بڑا دیانتدارانہ طور پر اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہو سکتا ہے ادھر خطا ہو سکتا ہے وہاں خطا ہو، یہ پاسبل ہے، اور اگر آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر کف لسان بیسٹ ہے۔ کم از کم چلیں آپ نے تائید کی بھی میرے بڑے میں تو ان کی تائید کروں گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں کر لیں، لیکن اب جو اس کے ایک اگلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ چونکہ سامنے والے نے ان کے خلاف ایک رویہ رکھا ہوا ہے اس لیے ان کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، گالیاں بکنا ہمارے لیے جائز ہو گیا، یہ خطرناک ہے، اس حد تک ہرگز نہ جائے۔ تو ایک تو یہ ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح۔ یہ علماء کرام کے لیے بالکل روا ہے اور جائز ہے، جس کو عوام الناس نہیں سمجھ پاتی۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا تنقید فرمائی، آپ کہیں گے وہ تو ہمارا رب ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقیدات فرمائی ہیں، آپ کہیں گے وہ تو رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے تنقید کی ہیں، آپ کہیں گے وہ تو صحابہ ہیں۔ تو بھائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، حدیث میں ہے، یہ صحابہ اگر ہم یہ کہہ کر چھوڑتے جائیں کہ یہ تو اللہ نے کیا، یہ اللہ کا اسلوب ہے، رسول کا، یہ صحابہ کا، تو پھر ایک نئے اسلوب کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس کا مطلب ان سب کو ہٹا کے ہم اپنا ہی کوئی نیا نتیجہ نکالیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے دلیل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو بہت سخت ڈانٹا بھی ہے، ان کے لیے عذابات، وعیدیں بیان کی ہیں، اور اسی طرح گناہ گاروں کے بارے میں، نمازیوں کے، بے نمازیوں کو جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ نبی کریم نے کتنی مذمتیں بیان فرمائیں، چغلی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، تکبر کرنے والوں کے عذابات بیان فرمائے، ان کی مختلف انداز سے مذمتیں بیان فرمائیں۔ تو یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتی ہیں۔ علماء کرام جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی طرز اختیار کرنی ہے، کہیں پہ لہجہ سخت رکھنا ہے، کہیں نرم، کہیں سختی کرنی ہے، کہیں نرمی کرنی ہے، کہیں لوگوں کو اسپیس دینا ہے اور کہیں بالکل بند گلی میں لے جانا پڑے گا، ورنہ یہ اسپیس اگر دے دیا تو یہ ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اب اتنی گہرائی عوام کو پتہ نہیں ہوتی، وہ جیسے میں نے عرض کیا مد مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے بڑے قد والے ہیں اور بہت طاقتور ہیں اور ان کو بہت کچھ آتا ہے، حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اور ایسے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وارثان نبی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ کوئی ڈنڈا آ کے تو لگتا نہیں غیب سے، کوئی آپ کی جیب تو کٹنی جاتی فوراً، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زمین میں دھس جائیں، فوری طور پہ چونکہ ہمیں کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے بولا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہوتا ہے۔ اس کی بے برکتی آپ اپنی فیوچر کے اندر دیکھیں گے، بالکل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات تنبیہ بھی فرما دیتا ہے، منکشف کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کہ تمہارے ان خرافات کا نتیجہ ہے۔ اور اگر یہاں پر فرض کر لیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا، آپ نے وہ جادو ٹونا، جی فلاں نے کر دیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ برا کر دیا، یہ نہیں سوچا یہ اس کی بے برکتی ہو سکتی ہے، تو مرنے کے بعد پھر بہت ہی برا انجام ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو میرے سننے والے ہیں، جو اچھے علماء ہیں، جو اصلاح کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، آپ ان کے احتساب نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ صحیح کر رہے ہیں اجر پائیں گے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے کویسچن کرے گا، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے، ذرا یہ بتائیے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا تنقید ہو سکتی ہے لیکن برائے اصلاح ہو، اور کون کس پہ تنقید کر سکتا ہے یہ تھوڑا سا سوچئے گا۔ علماء تنقید کر سکتے ہیں، اصلاح کے عوام الناس علماء پہ تنقید نہیں کر سکتی، نہ تنقید برائے تنقید، نہ تنقید برائے اصلاح۔ عوام کا کام سیکھنا ہے، یہ علماء کو چھوڑ دیں، علماء آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں، یہ ہو سکتا ہے لیکن عوام نہیں کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہر دور میں کام کرنے والوں کے بارے میں اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں۔ تو جتنے میرے بہن بھائی تبلیغ کے شعبے سے خاص طور پر وابستہ ہیں، یا علماء ہیں، یا عالمات ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، خصوصاً خواتین میں ایسے ہوتا ہے، عورتیں بعض معذرت کے ساتھ، مرد بھی کم نہیں ہیں، لیکن بعض خواتین تو بہت ہی منہ پھٹ ہوتی ہیں، منہ پہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ وہ طنز کر دیتی ہیں، اور خواتین میں بہت زیادہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کی حالت پر۔ تو کوئی عالمہ بیان کر رہی ہیں، اس کے اوپر ایک دم فوراً اٹیک کر دیا۔ اس سے پھر وہ عالمہ جو ہوتی ہیں، جو خصوصاً ینگ بچیاں ہوتی ہیں، وہ بہت ڈسہارٹ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات وہ سوچتی ہیں کہ ہم تبلیغ نہیں کریں گے تو بہت خطرناک عورتیں، آنٹیوں کو قابو میں کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، جو میری بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، ہماری بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں، کہ خدا را ایسا نہ کیا کریں۔
آپ کو اگر کوئی چیز ایسی لگتی ہے تو آپ پیار محبت سے علیحدگی میں سمجھا دیں، لیکن ایک دم اٹیک کرنا اور دیگر معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ اور جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بالکل تحمل کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے، ڈس ہارٹ ہو کے کام چھوڑا نہیں تھا۔ تو ایک تو آپ نے جب کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں، حالانکہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ایک پہلو کا جواب تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں غلط بیانیاں کرتا ہوں، اپنے پاس سے بنا کے روایت بڑھا لی ہیں، تو میرے دل میں بھی خوف خدا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس سے ہم سب کو جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بنا کر عام کرتے ہیں، جو کسی آنے والی پوسٹ کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، سب کو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ بعض اوقات میں غلط چیز ہمارے پاس آتی ہے، بغیر تحقیق کے فوراً آگے بھیج دیتے ہیں، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، مبالغہ آرائی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، وہ قول ایسا لکھا ہوتا ہے کہ بچہ بھی وہ بات نہ کہے، اتنی سطحی قسم کی، لیکن کیا ہے بس وہ پوسٹ آگے چلانے کے لیے کہ حضرت علی کا نام سنیں گے تو یہ پوسٹ آگے ہو جائے گی، اپنے بس وہ غلط بیانی، حدیثیں جھوٹی، آیات کا مفہوم غلط، حوالے غلط ہوتے ہیں۔ حدیث کہیں کی ہے بخاری نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری، ہمارے بھائی بہن سمجھتے ہیں بخاری کی حدیث سے آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا خدا را ہرگز نہ کریں، اس سے آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ایک دفعہ غلط بات عام ہو جاتی ہے، آپ غلط بات گروپس میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد قابو میں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اللہ سے ملاقات کرنی، حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا دیا، وہاں جا کے حساب و کتاب ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا سبب ہے کہ دیگر مہاجرین اور انصار اتنی روایات نہیں کرتے، ابو ہریرہ بہت روایت کرتا ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کا جواب وہی دیا جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ مہاجر صحابہ تاجر تھے، یہ بازار میں تجارت کرتے تھے، اور انصار صحابہ اکثر باغات اور کھیتی باڑی ان کا پیشہ تھا، تو وہ اس میں مشغول رہتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی دیکھیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر بار کے لیے اپنے ذریعہ معاش کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے اپنا کام کاج چھوڑ کے 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیرہ ڈال لیا ہو کہ بھئی جو وحی نازل ہوگی ہم سیکھیں گے، یہ اول دین ہے اور پھر ہم آگے پہنچائیں گے۔ تو یہ بہت اچھی آئیڈیل سچویشن تھی جس حضرت ابو ہریرہ نے کی، لیکن انہوں نے ہمیں صحابہ کرام نے ایک سبق دیا کہ اپنا گھر بار بھی دیکھیں، کام کاج بھی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض بھی کریں۔ وہ آتے تھے جیسے جیسے ٹائم ملتا تھا، پھر اپنے سرکار کے پاس آ کر وہاں پہ بھی ٹائم دیتے تھے، علم سیکھتے تھے، اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں جو سب کام وغیرہ چھوڑ کے نوکریاں چھوڑ دیں اور کاروبار چھوڑ دیا، جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، گھر والوں کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کے پاس نان نفقہ نہیں ہے، وہ بیچارے پریشانی کے عالم میں ہیں، بیویاں مانگ مانگ کے گزارا کر رہی ہے، ماں بیچاری کسی کے گھر کے برتن دھو کر تھوڑے بہت پیسے لا کے گزارا کر رہی ہے، یہ حضرت تبلیغ دین کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے نکل کھڑے ہوئے ہیں گھر سے باہر، اور ان کو پرواہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ پر واجب تھی نان نفقہ دینا، آپ اس سے غافل ہیں۔ تو کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ جا کے ذرا یہ تو بتائیے، کون سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جس دین پر آپ خود چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایک بہن نے مجھے اسی طرح بتایا کہ میرے شوہر تبلیغ دین کے غرض سے چلے گئے اور گھر میں نان نفقہ نہیں دیا، اور جب میں نے کہا کہ وہ کچھ دے کر جائیں تو انہوں نے کہا اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو۔ بھئی اللہ پہ توکل کا مطلب، اس کا مطلب ہے شوہر کو نہیں پتہ وہ تبلیغ دین کیا کرے گا بیچارہ جا کے۔ توکل کا مطلب کوشش کا ترک ہے، وسائل کا ترک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حج کو بھی وسائل پر موقوف رکھا، اس کی فرضیت کو، کہ جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہاں پر زیادہ رہا۔ اسی طریقے سے جو حج کی فرضیت مرد کے لیے بیان کی گئی جو کہ کسی کی کفالت کر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ کہا کہ حج کے تمام اخراجات کے پیسے اور اس کے علاوہ نان نفقہ اپنی غیر موجودگی میں، جیسے آپ 2 مہینے 3 مہینے اگر باہر رہیں گے، اتنا نان نفقہ جب آپ جمع کر لیں گے تو یہ مجموعہ پھر آپ پر حج کی فرضیت کے لیے کام کرے گا۔ اگر آپ گھر والوں کو نان نفقہ نہیں دے سکتے اور آپ کے پاس باقی حج کے اخراجات ہیں، آپ پہ ابھی حج ہی فرض نہیں ہوگا۔ اتنی امپورٹنس ہے۔ اس سے ہمارے وہ بچے بھی درس حاصل کریں، گھر میں تنگ دستی، ماں پریشان ہے، کمانے کے قابل ہو لیکن چھوڑ کے مسجدوں میں آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے آستانے سنبھال لیے ہیں، پیر صاحب کے پاس حاضریاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے آپ برکت حاصل کریں، لیکن صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا۔ سرکار کی صحبت سے زیادہ کس کی صحبت بابرکت ہوگی، مجھے اتنا بتا دیں۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ شروع اسلام کا وقت ہے، وحی نازل ہو رہی ہے؟ کہ آپ نے مجبور کیا
کہ تم بازاروں میں تم کھیتی باڑی کرو، میرے پاس رہ کر دین کیوں نہیں سیکھتے، کیونکہ آگے تمہیں پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بہترین معتدل ماحول قائم کیا ہے۔ ہر وحی کے وقت کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم پیغام دیں گے، وہ آگے پہنچائیں گے۔ لیکن یہ تو نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے عرصہ حیات کو تنگ کیا ہو، ان کے ڈیلی روٹینز کو ختم کر دیا ہو، کسی شخص پر کسی کی ذمہ داری ہے تو اس کو اس ذمہ داری سے غافل کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پھر مشائخ اعظام کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدین پر گہری نظر رکھیں۔ بھئی تم یہاں 24 گھنٹے کیسے پڑے ہوتے ہو، شادی شدہ ہو کے نہیں ہو، گھر کی کفالت کون کرتا ہے، کون خدمت کرتا ہے گھر والوں کی، بوڑھے ماں باپ تو نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاد کرنے والے کی خواہش رکھنے والے ایک صحابی کو منع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے گھر میں والدین میں سے کوئی ہے، کہا کہ ایک بوڑھی ماں ہے میری، فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے اسی میں جہاد کا ثواب ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ماں باپ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کی دل آزاریاں کر کے آستانے پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ کہ جی میرے درجات بلند ہو جائیں گے، اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے گا۔ ارے بھائی، آپ دین سے ہٹ کر اپنی ایک طرز اختیار کر کے سمجھ رہے ہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق سب عطا فرما دے گا۔ اس لیے جو ایسے مشائخ ہیں، جو ایسے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور یقیناً جو اچھے ہیں، ان کے لیے میری یہ تلقین نہیں ہے کہ کوئی گمان کرے یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ میں ایسے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے مریدین پہ گہری نظر رکھ کر دیکھیں، بھئی تم کیوں نہیں کر رہے ہو، جا کے کام کرو، پھر شام کو ہمارے پاس آ جاؤ، اس ٹائم آ جاؤ، یہاں سے بھی فیض حاصل کرو، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگو۔ بعض لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، زلفیں بڑھا لی ہیں، اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داری سے بھاگے ہوئے ہیں، آستانوں پر ہیں یا اپنے دیندار لوگوں کے درمیان ہیں، تو اخلاق اتنا خوبصورت، اور گھر میں جا کر دیکھیں تو گالی گلوچ، بیوی بچوں کو مارنا پیٹنا، ان کا رویہ اتنا خطرناک، گھر میں گھستے ہی چہرہ ایک دم بھیانک ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، ناک پھول جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، اور گھر والوں پہ وہ ظلم۔ پھر وہاں پہنچتے ہیں تو اتنے منکسر المزاج اور ٹھنڈے، کچھ انتہا نہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھائی گھر والوں کو بھی سنبھالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے، اس لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سننے کے بعد کسی کے ذہن میں کوئی نیگیٹو خیال نہ آئے کہ یہ نبی کریم وہاں مسجد میں احکام بیان کر رہے ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ بھائی وہ سرکار کی اجازت کے ساتھ ہی ہے، سرکار کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہی ایک بہترین معاشرے کی پہچان ہے کہ جس میں اعتدال قائم ہو۔ بے اعتدالی دینی معاملات میں بھی کریں گے تو نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا جس وقت وہ غیر حاضر ہوتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اب یہ انہوں نے بتایا کہ میرا حافظہ اتنا اچھا کیوں ہے، تو یہ دو روایات ہیں۔ ایک پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے شروع میں کتاب العلم میں ذکر کی تھی، اس میں حضرت ابو ہریرہ نے یوں بیان کیا کہ میں سرکار کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ، میں نے بچھائیں، سرکار نے 3 دفعہ یوں کیا، یہ جیسے کچھ چیز ڈال رہے ہوں، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری حضرت ابو ہریرہ خود یہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی اپنی چادر کو پھیلائے رکھے حتیٰ کہ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں، پھر اس کو اپنے سینے کے ساتھ اکٹھا کر کے چمٹا لے تو وہ میری احادیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ حضرت ابو ہریرہ موجود تھے، فوراً چادر بچھا دی، سرکار نے اپنی بات ختم کی تو کہتے ہیں میں نے اپنے سینے سے لگا لی اور پھر میں اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولا۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے روحانی اعتبار سے عطا فرمایا، یعنی فزیکلی طور پہ کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بادام کھائے ہوں، پستے کھائے ہوں، کوئی معجون کھائی ہو، کرم ہو گیا۔ اور اس کا کیا تعلق کہ سرکار نے فرمایا کہ چادر بچھا کے رکھو، میں اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد سمیٹ لو، حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں روحانی معاملات، جو آپ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ سب روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اعتبار سے آپ کو حافظہ عطا کیا۔ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جو وسیلہ بنتا ہے آپ اس کی طرف بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور اگر کسی کو کچل دیتا ہے اپنے ٹرک سے آدمی کو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس آدمی نے کچلا ہے، اور آپ ٹرک کی طرف بھی منسوب کر کے کہتے ہیں اس ٹرک نے کچل دیا ایک آدمی کو، دونوں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی نسبت دونوں طرف ہو سکتی ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو ہم تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر کے ختم کریں گے اور نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔